السلام علیکم ساتھیوں، پروجیکٹ پاک پاکستان کے ساتھ میں ہوں عبدالعزیز خان اور میرے ساتھ ہیں آمنہ خان. ویلکم ٹو پاک پاکستان. تو اس ویب کاسٹ میں ہم ان زیادہ سے زیادہ سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے جو آپ لوگ ہمیں ویب سائٹس پہ پہنچا رہے ہیں. تو کتنا آسان کام ہے نا آمنہ؟ بالکل عزیز. اور لوگ ہم سے ایک یہ سوال بہت پوچھ رہے ہیں کہ رجسٹریشن کا کیا پروسیس ہے، کس طرح رجسٹر کریں اپنے آپ کو. ہاں، اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ کہ ہمارے ویب پیج پہ بھی بات چیت چل رہی ہے اور اس کے علاوہ ہم فون کالز بھی آنسر کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ آمنہ ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے جو پارٹنرز ہیں پاکستان کے اندر وہ بنیادی طور پہ یہ کریں گے کہ وہ شہروں کو سیکٹرز میں ڈیوائڈ کر دیں گے اور ہر سیکٹر کے اوپر ایک کوآرڈینیٹر جو ہے وہ فکس کر دیں گے. اب ہم اپنے ساتھیوں سے جس چیز کی ریکویسٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہ کلیننگ ٹیمز کریٹ کریں، اور کلیننگ ٹیمز جو ہوتی ہیں ان کے ایک لیڈر ہوگا، اور وہ لیڈرز جو ہیں، جو اگر آپ کی کوئی کلیننگ ٹیم ایسی ہے جو آپ نے بنائی ہے، فرض کیجئے کہ جی آپ کے دوست ہیں 4-5 دوست، یا آپ نے اسکول میں 200 لوگ اکٹھا کیے، تو جو اس ٹیم کا لیڈر ہے وہ اپنی ٹیم کا نام، اپنا نام اور کتنے لوگ جمع ہوئے ہیں یہ انفارمیشن ہم تک پہنچا دے، اور اس کے بعد ہم ان کو ان سیکٹرز میں جو ہے وہ بھیجنا شروع کر دیں گے جہاں پہ سب سے زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جو کہ اتنے چیلنجنگ نہیں ہیں، ان کے لیے بہت کم لوگ ریکوائرڈ ہیں. لیکن اب اگر آپ کراچی سے ڈرائیو کریں تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ والا علاقہ ہے جس میں کہ بہت زیادہ ہیومن پاور ریکوائرڈ ہوگی، تو وہاں پہ زیادہ لوگ ریکوائرڈ ہوں گی. So this is what it is basically. تو یعنی لوگوں کی ٹیمز بنے گی اور وہ ٹیمز مختلف سیکٹرز کو اسائن ہوں گی، اینڈ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کا تعلق کس سیکٹر سے، آپ کسی بھی سیکٹر کو اسائن ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اینڈ ایٹ دس پوائنٹ ہم لوگ بہت ساری ڈیٹیلز فگر آؤٹ کر رہے ہیں کہ مثلاً کس انداز میں اس کو وہ کیا جائے، اور اس میں ہمارے جو اسپانسرز ہیں پاکستان میں ان کی آبویسلی بہت ان کی زبردست سجیشنز ہیں. تو ایٹ دس پوائنٹ ان اے نٹشل دس از واٹ اٹ از. جو پرائمری چیز ریکوائرڈ ہے ہمارے پارٹیسپینٹ سے وہ یہ فارمیشن آف کلیننگ ٹیمز، اور کون کون اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم ان کو ان جگہوں کے اوپر ڈائریکٹ کرنا شروع کر دیں گے جہاں پہ ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. That's fantastic. اور I'm sure کافی لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ بھائی یہ تو آپ نے محلوں کی سڑکوں کی صفائی کی بات کی، کیا پانی کی صفائی کا بھی آپ کچھ کر رہے ہیں؟ اچھا ہاں بھائی، مزے کی بات یہ کہ انڈس اسکوبا پاکستان، اب کراچی میں جو اسکوبا ڈائیونگ کا پیڈی سرٹیفائڈ سینٹر انڈس اسکوبا، ان لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا، اور ان کے ساتھ جو پروگرام اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ کہ کراچی میں بہت سارے ایسے واٹر ویز ہیں جس میں جو ہے وہ ہم سوئمرز اور ڈائیورز کو اتار کے وہاں سے جو ہے وہ ہم کلیکشن کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا ایسپیکٹ ہے جو ہمارے جو ایسٹونیا میں کیمپین ہوئی تھی اس میں بھی شامل نہیں تھا. سو دیٹ از گوئنگ ٹو ایڈ اے ویری انٹرسٹنگ ڈائمینشن ٹو دس کیمپین. تو اگر آپ میں سے سننے والے ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈائیورز ہیں تو وہ انڈس اسکوبا سے رابطہ کر سکتے ہیں، بیکاز ان کے پاس آبویسلی آپ کے لیے بڑی انٹرسٹنگ اسائنمنٹس ہوں گی. عزیز، آپ نے پاکستان میں اسکوبا ڈائیونگ کیا، آپ کے خیال میں کتنا بڑا مسئلہ ہے پانی کی پولوشن، پانی میں کچرا کوڑا وغیرہ؟ ہم نے ایک غلط تاثر جو لوگوں کو ملتا ہے وہ یہ کہ کراچی کا سمندر بہت گندا ہے، اینڈ اٹس آئی ایم تھنکنگ ہاؤ ٹو ایڈریس دس، بیکاز کراچی کے کچھ ایریاز ایسے ہیں جیسے ہاربر وغیرہ کا، اور یہ سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ واقعی میں بہت گندگی ہے. لیکن جب آپ یہ بریک واٹر کراس کرتے ہیں تو پورا کا پورا پانی جو ہے وہ ایمرلڈ گرین ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے آپ استولا آئی لینڈ اور بلوچستان کی طرف ٹریول کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ریفس ہیں وہ بالکل ایسی ہیں جیسے کہ یہاں پہ کیریبین کی ریفس ہیں. تو یہ جو ہے یہ ایک دس از سم تھنگ وچ مسکنسیپشن کہ جی پانی ہمارا بہت گندا ہے، دس ہیز ٹو بی ایڈریسڈ. رائٹ، کیونکہ میں نے بھی یہی سنا تھا کہ کراچی کا پانی بہت گندا ہوتا ہے. تو چلیں، رجسٹریشن ہو گئی، ٹیمز بھی بن گئی، کوڑا بھی جمع ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اچھا ہاں، اب یہاں پہ یہ وہ والا سوال ہے جس میں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں، بلکہ آپ کا تو پلاسٹکس میں بہت زیادہ کام ہے. جس طرح سے ابھی تک ہم اس کو کنسیو کر رہے ہیں، یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی کلیننگ کیمپین ہوگی جس کو کہ کوئی نہ کوئی ملک، کوئی ایک ملک اٹیمپٹ کر رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہزاروں ٹن کچرا جو ہے وہ جمع کلیکٹ کیا ہوگا. رائٹ، تو اس کے بعد اس کا کیا کیا جائے؟ اب اس میں ہم نے ریسائکلنگ سینٹر سے کانٹیکٹ کیا ہے، لیکن کیونکہ آپ کا کافی زیادہ کام جو ہے وہ ریسائکلنگ کے اوپر ہے اور پلاسٹکس کے اوپر ہے، تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ what goes on after that. اس میں آپ تھوڑا سا
رائٹ. ریسائکلنگ مجھے اس لیے بہت زیادہ انٹرسٹ کرتی ہے کیونکہ ریسائکلنگ میں آپ ایک چیز جو ہے وہ اس کی ایک شکل ہے, آپ نے اس کو ریسائکل کیا اور اس کو ایک بالکل مختلف شکل دے دی, بہت مختلف شکل. تو فرض کریں کہ بھائی آپ نے کوئی پلاسٹک کا ڈبہ ڈالا ہے, وہ کل کسی قالین میں شامل ہو سکتا ہے, اس کے قالین بن سکتے ہیں. اور عزیز یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی اور آپ سب کو بھی بہت حیرت ہوگی کہ ہمارے جو کپڑے ہیں اس میں بھی پلاسٹک کے دھاگے استعمال کیے جا سکتے ہیں, ریسائکل شدہ پلاسٹک کے, اس کو بالکل دھاگے کی طرح بنا جا سکتا ہے, کپڑا ہوتا ہے, کینوس بنایا جا سکتا ہے. تو اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ آپ پلاسٹک کو ریسائکل کر کے دوسرے جو ریسائکلیبل مٹیریلس ہیں ان کو ریسائکل کر کے ان سے کیا کیا کچھ بنا سکتے ہیں. سیٹ کورز, فرنیچر, کنسٹرکشن کے لیے برکس, اینٹیں تک آپ پلاسٹک سے تعمیر کر سکتے ہیں. اور اگر پلاسٹک کی صورت ایسی ہے کہ اس کو آپ ریسائکل کر کے کوئی خوبصورت شکل نہیں دے سکتے جو کہ آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھنا پسند کریں گے, تو آپ پلاسٹک کو ملا کے اور ٹار میں ملا کے سڑکوں پہ بچھا سکتے ہیں. تو ریسائکل کرنے کے بعد پلاسٹک کے بے تحاشا یوزز ہوتے ہیں. تو چلیں ریسائکل پر بات, ریسائکلنگ پہ بات ہو گئی, ہم نے کوڑا جمع کر لیا, ریسائکلنگ ہو گئی. ناظرین ان سے میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو دنیا میں کہاں کہاں ریسائکلنگ جو ہے وہ ایکٹیو ہے اور اس سے کیا کیا چیزیں بنائی گئی ہیں؟ دنیا کے بہت علاقوں میں ریسائکلنگ ایکٹیو ہے عزیز. یہاں یونائٹڈ اسٹیٹس میں بہت ریسائکلنگ کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے کیونکہ ایک حد کے بعد آپ پلاسٹک کیونکہ کبھی ڈیگریڈ نہیں کرتا, اس کو آپ مٹی میں ملا نہیں سکتے, کبھی وہ راٹ نہیں کرتا, تو اس کا آپ کیا کرو کیونکہ ریسائکل نہیں کرو گے تو لینڈ فلس میں کوڑا جمع ہوتا جائے گا, آخر کہاں تک آپ کوڑا جمع کرتے رہو گے. تو امریکہ میں ایک بہت بڑی مہم چل رہی ہے ریسائکلنگ کی جو کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی چلا رہی ہے, اور یہاں پر پلاسٹک کو مختلف گریڈ بتاتے ہیں. سب سے اعلیٰ جو گریڈ ہے اس کی بوتلیں بنتی ہیں, وہ شفاف ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے, کلیئر ہوتا ہے, اس میں جیسے پانی کی بوتلیں ہو گئی, کھانے رکھنے کے برتن ہو گئے. اس کے علاوہ جب آپ اس کو ریسائکل کرتے جاتے ہو تو اس کے بعد آپ کپڑے بنا سکتے ہو. پلاسٹک کا رنگ اگر دھندلانے لگے تو آپ اس کو دوسری چیزوں میں, دوسری شکلوں میں اس کو ٹرانسمیوٹ کر سکتے ہو. تو لیکن امریکہ ہی نہیں, یورپ میں بھی ریسائکلنگ بہت عام ہے, اور فلپائنس, تھائی لینڈ وغیرہ میں تو بلکہ پلاسٹک کو ریسائکل بھی نہیں کرتے, اس کے ریسائکل کیے بغیر ہی اس سے کافی چیزیں, جوتے, فیشن کی چیزیں, بہت مزے مزے کی چیزیں بناتی ہیں. بھائی being green is very fashionable عزیز. زبردست. اچھا مزے کی بات یہ کہ ہماری پاکستان میں کچھ ریسائکلنگ سینٹر سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جتنا کچرا آپ لوگ ملک سے جمع کریں گے ہم اس کو جو ہے وہ کرنسی میں کنورٹ کریں گے. واو. جی ہاں, یعنی جتنا بھی کچرا کراچی میں مختلف سیکٹرز میں جمع ہو رہا ہے, لاہور میں مختلف, اس سب کو ٹوٹل کیا جائے گا کہ اس کی مانیٹری ورتھ کیا ہے. اور اس وقت وی آر ورکنگ آن دا کانسیپٹ کہ جیسے جیسے آپ لوگ کلیننگ ٹیمز میں یہ پورا کا پورا کچرا جو ہے یہ ٹرکس میں ڈمپ کریں گے, اس کے بعد وہ ٹرکس لے جا کے گاربیج ڈمپس میں ڈمپ کریں گے, تو یہ کتنی اس کی ورتھ ہو گئی وہ ہم لوگوں کو دکھائیں گے کہ اپنے ٹیلی ویژن, انٹرنیٹ سب کے اوپر کہ اب وہ کتنا پیسہ جمع ہوتا جا رہا ہے. تو عزیز اس پیسے کا ہوگا کیا؟ اس پیسے کا یہ ہوگا کہ میں ایک بہت بڑی پان کی دکان لگاؤں گا اور اس میں یوں چونا کتھا اور میں ایک نئے اسٹینڈرڈ کا پان انٹروڈیوس کرواؤں گا. نہیں سیریسلی. اچھا اس میں بیسیکلی دو آئیڈیاز ہیں. ایک تو ہمیں سجیشن آیا تھا کراچی سے, اور وہ خاتون یہ چاہ رہی تھی کہ پاکستان میں ریسائکلنگ ریسرچ فیسلٹی قائم کی جائے. ٹھیک ہے, اینڈ اٹس اے ریولیوشنری آئیڈیا, اٹس اے بریلینٹ آئیڈیا. پرسنلی میں جس چیز پہ پیشنیٹ ہوں وہ ہے پاکستان کی سب سے پہلی شارک ریسرچ فیسلٹی, کیونکہ پاکستان میں ایسے ادارے ہیں جیسے WWF ہے, انہوں نے کنزرویشن کے حوالے سے بہت کام کیا ہے. اس کے علاوہ کراچی یونیورسٹی کی بھی مرین سائنسز کی جو فیکلٹی ہے, تو ہم سائنسدانوں کو جمع کر کے کراچی میں ایک شارک ریسرچ فیسلٹی قائم کریں. لیکن ناظرین یہ تو ایک خیالی پلاؤ پکانے والی بات. اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی آئیڈیاز ہیں تو آپ پلیز ہم سے رابطہ کیجئے, اور آپ کے جو بھی سجیشنز ہیں کہ یہ جتنا بھی پیسہ جمع کیا جائے گا آپ کی کوششوں سے اس کو پاکستان میں کس طرح یوٹیلائز کیا جائے, تو یہ وہ سوال ہے جس کے جواب ہم اپنے ویب پیج پہ آپ سے مانگتے ہیں. And I'm looking forward to hearing those suggestions. اور آپ ہمارے ویورز سے فیڈ بیک مانگ رہے ہیں. ہم نے اپنے ویورز سے یہ بھی پوچھا تھا کہ بھئی آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو ہم سے فیس بک پہ پوچھیں, تو کچھ سوال ہمیں آئے ہیں اور these are very interesting questions. تو سب سے پہلا تو بہت ایک بنیادی سوال ہے کہ what is the function of پاکستان, اور یہ سوال ہم سے پوچھا ہے محمد ارشد اوان نے. تو محمد ارشد اوان صاحب, بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہیں
کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورے کے پورے I'll tell you the history of how this idea began. جوائے ویگنر، فیض بھائی، ہماری اردو سروس کی مینجمنٹ، کوکب فرشوری، عمران صدیقی، انیشلی جو ہم لوگ بات کر رہے تھے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ایک ایسا کانسیپٹ لایا جائے کہ پورے کے پورے ایک ملک کو ہم جو ہے وہ 8 گھنٹے میں صاف کر دیں. ویسے تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے، لیکن کراچی کے 2 شہر، یعنی پاکستان کے 2 شہر کراچی اور لاہور، یہ اتنے بڑے ہیں کہ یہ اتنا گاربیج جمع کر سکتے ہیں کہ جسٹ بائی دیز 2 cities آپ ورلڈ ریکارڈ کلیم کر سکتے ہیں. تو پھر ہم لوگوں نے کہا کہ لاجسٹیکل پرپسز کی وجہ سے پہلے انہی 2 شہروں پہ فوکس رکھا جائے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم وہ کرتے، ہمیں لوگوں کی ای میلز آنی شروع ہو گئی ہیں. جیسے فرح عمران ملتان سے لکھ رہی ہیں کہ نہیں، اس میں ملتان کو ہونا چاہیے. مظہر صاحب لکھ رہے ہیں کہ نہیں، اور شہروں کو ہونا چاہیے. رمضان اشرف جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اور بھی سپانسرز دیکھنا چاہتا ہوں اور میں اور شہروں کو دیکھنا چاہتا ہوں. رانا عمران خان بہت ایکٹیو ہے فورم کے اوپر اور بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس میں ہر چپا، ہر ضلع جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے. تو اتنا زیادہ ایکسائٹمنٹ جنریٹ ہو رہا ہے کہ اب پوری کی پوری مینجمنٹ جو ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ واٹ وی کین ڈو، مطلب اس چیز کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ اس پوری کی پوری ایفرٹ کو کوآرڈینیٹ کیا جا سکے. اور ایک اور سوال ہمیں آیا جو کہ اتنا آسان نہیں ہے، ہلال احمد دار کی طرف سے، اور وہ پوچھتے ہیں از اٹ پاسبل ٹو کلین آل دی ڈرٹی پالیٹیشنز فرام پاکستان ان 8 hours؟ یہ تو میں اس پروجیکٹ میں بالکل اٹیمپٹ نہیں کروں گا. اس پاکستان جو ہے وہ کنزرویشن کا پروجیکٹ. تو لیکن اس میں آپ بات کر رہے تھے جو کہ مجھے بہت انٹرسٹنگ بات لگی تھی، آپ بات کر رہے تھے ایک ریکارڈ قائم کرنے کی. تو ریکارڈ قائم کرنے کے لیے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز کا کیا پروسیس ہے، کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہیں؟ اچھا جی، گڈ کوشچن. بنیادی طور پہ گینس کا کرائیٹیریا یہ ہوتا ہے کہ ان کے ریکارڈز جو ہیں دے ہیو ٹو بی میجربل اینڈ دے ہیو ٹو بی بریکیبل. یعنی اگر آپ یہ دعویٰ کریں کہ جی ہم نے پورے پاکستان کو صاف کر دیا تو دیٹ از اے ویری سبجیکٹو کلیم. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ میں جو ہے، میری اماں مجھے کہتی ہیں کہ اپنا کمرہ صاف کرو، صاف کر دیا. اماں آتی ہیں کہ تم نے کمرہ صاف ہی نہیں کیا ہے. میں کہتا ہوں میں نے تو کیا ہے. کہتی ہیں ہاؤ ڈو یو میجر سم تھنگ لائک دیٹ. تو گینس بک جو ہے ان کا سب سے پہلا کرائیٹیریا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی اے میجربل ریکارڈ. تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کلیکٹ ہونے، جو گاربیج کلیکٹ ہوگا اس کی ٹنیج کیلکولیٹ کریں گے کہ کتنے وزن تھا اس پورے کے پورے گاربیج کا، تاکہ آئندہ اگر کوئی ملک اس کو بریک کرنا چاہے تو دے وڈ ہیو سم نومیریکل ویلیو ان فرنٹ آف دیم ٹو میٹ. سو دیٹ از دا فرسٹ تھنگ. دوسرا یہ کہ گینس کے ساتھ اس وقت ہم لوگ وی آر پریزنٹلی ان کانٹیکٹ ود دیم، اور گینس کی ٹیمز جو ہیں وہ اپنے ریکارڈز میں اور سرچ کر رہی ہیں کہ تاریخ میں اس قسم کی اٹیمپٹ اگر ہوئی ہے تو کیا واٹ از دا بینچ مارک جس کو کہ ہم نے بریک کرنا ہے. سو فار ہمیں گینس سے تو کوئی جواب نہیں ملا، لیکن میری اپنی ریسرچ کے مطابق جو سملر اٹیمپٹ جو تھی وہ یورپ کے ملک ایسٹونیا نے کی تھی. اچھا. اور انہوں نے ایک دن کے اندر پورے کے پورے ملک میں سے 10,000 ٹنز آف گاربیج جو تھا وہ کلیکٹ کیا تھا. کافی گاربیج ہوتا ہے 10,000 ٹنز. یہ میں بتا دوں آپ کو کہ کراچی شہر جو ہے، کراچی شہر وہ ایک دن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ 10,000 ٹنز پروڈیوس کرتا ہے. واو. یس، سو دیٹ از وائی آئی بلیو کہ یہ اتنا اچیویبل ٹارگیٹ ہے. اور جس قسم کا ہم لوگوں کو ریئیکشن مل رہا ہے، لوگ ملتان سے لکھ رہے ہیں، سرگودا، سکر، ساہیوال، تو آئی تھنک یہ ہم بیٹ کر سکتے ہیں. آپ کے خیال میں لوگ تیار ہیں یہ ریکارڈ توڑنے کو؟ میرے خیال میں تو نہ صرف لوگ تیار ہیں بلکہ یہ موومنٹ اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ وی آر نو لانگر ان کنٹرول ود دا اسپریڈ آف دس موومنٹ. اینڈ دیٹ از وائی یہ کرنے کا آئیڈیا آیا تھا، تاکہ کیونکہ لوگوں نے خود ہی سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پیمفلیٹس بھی چھاپیں گے، ہم گاڑیاں بھی پرووائڈ کریں گے، لیکن یہ ساری کی ساری ایفرٹ کو کوآرڈینیٹ کیا جائے انٹو سم تھنگ میجربل. دیٹ وڈ بی دا چیلنج دیٹ وی وانٹ ٹو ایڈریس. So it looks like we're all ready to take that challenge to the next level. جی ہاں، لگتا ہے کہ ایٹ دس پوائنٹ ہم نے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی ہے. We have another question. یہ عدنان حنیف کی طرف سے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ when and how will the power crisis be solved? اچھا، دیکھیں مزے کی بات یہ کہ اگر آپ ٹھیک ہے نا ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے کھڑے ہو تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ دوسرا مسئلہ بھی حل، یہ ایک اور مسئلہ ہے. بٹ دس از اے گڈ آئیڈیا. اور اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ جتنی لائک میرا جو کوشچن تھا لوگوں سے وہ یہ تھا کہ جی اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی ایسا پروجیکٹ ہے، یہ جتنا بھی پیسہ جمع کیا جائے گا پاکستان پروجیکٹ سے، اس سے ہم بہت سی چیزیں بنا سکتے ہیں، شارک ریسرچ فیسلٹی بنا سکتے ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی
بجلی کا مسئلہ ایسا ہے جو کہ اس پیسے کی مدد سے سالو کیا جا سکتا ہے ان دا فارم آف اے سولار پلانٹ اور سم تھنگ. تو پلیز یہ سجیشن ہمیں بھیجیے, ہم اپنے ایکسپرٹ سے بھی ڈسکس کریں گے اینڈ ویل سی واٹ وی کین ڈو اباؤٹ اٹ. سو دس از سم تھنگ دیٹ وی ایکچولی ویلکم اینڈ پلیز سینڈنگ اس کوسچنز اینڈ کامنٹس اینڈ وی ول ٹیک اٹ فرام دیئر. Sounds awesome. So what's the next step? نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ یہ ویب کاسٹ تو اب ختم ہونے کو ہے, لیکن ہم اسی طرح کے فریکوینٹ ویب کاسٹ کرتے رہیں گے اینڈ وی ول بی ان ٹچ وتھ آور فرینڈس. تھینک یو.